اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلی کے سرزمین سے بول اٹھے، چاند جھک جاتا جدھر، اگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اس کا ثبوت آج بھی چاند پر موجود ہے، اور سائنس نے اسے مان بھی لیا ہے، اس چیز کو مان لیا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اگر یقین نہیں ہوتا تو ناسا کی مشن اپولو میں لی گئی فوٹو کو دیکھیں، جس میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ چاند کے بیچ میں ایک لمبی سی لائن ہے، جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ چاند کو آپس میں چیرا گیا ہو، اس کے ٹکڑے کیے گئے ہوں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہتا تو چاند سے اس لائن کو مٹا دیتا، مگر اللہ نے چاند سے اس لائن کو نہیں مٹایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کئی صدیوں کے بعد جب انسان چاند پر آئے گا، انسان کی رسائی چاند تک ہو جائے گی، تو میرے محبوب کے معجزے کو چاند پر دیکھے گا، اور یہ سب مان لے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ خدا اللہ ہے، جس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجا، جو کہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے ہمارے نبی کی، اور کیا شان ہے ہمارے اللہ کی۔ تو 1400 سال پہلے جب کفار مکہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، جس سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، یعنی قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے۔ صحیح بخاری شریف کی 3 احادیث مبارکہ اس کے متعلق سماعت فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی، تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس کے نیچے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گواہ ہو جاؤ۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، تو کفار قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر جادو کر دی ہے، اور جادو سے ہماری نظر بند کر دی ہے۔ اس پر ان کے ایک جماعت کے لوگوں نے کہا، اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں سے بھی کوئی چاند کے 2 حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے والے آئے ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات پر بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے تو بے شک یہ معجزہ ہے۔ جب لوگوں نے آنے والے لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز چاند کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی جادو کہتے۔ ان کے علاوہ سیاہ ستہ کی اور احادیث میں اس عظیم معجزے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ خبر شہرت کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ گئی کہ اس کا انکار کرنا عقل اور انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے، اور اس کا ثبوت آج بھی چاند پر موجود ہے، جسے دیکھ کر ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ حق کو پسند کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اسے دیکھ کر ایمان لے آئیں گے انشاءاللہ، اور جو لوگ حق کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی انا سے، اپنی تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لانا چاہتے، جیسا کہ کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا یہ معجزہ دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بھی کفار مکہ بہانہ بناتے رہے اور اسلام قبول نہیں کرتے اور کہتے کہ آپ نے جادو کے ذریعے چاند کو 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی کی شان تو دیکھو، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا بلند مقام دیا ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا پاور دیا ہے، اور اپنے رب کی قدرت دیکھو کہ ہر چیز بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے مسلمان ہونے پر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلی کے سرزمین سے بول اٹھے، چاند جھک جاتا جدھر، اگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دوستوں تک یہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور میرے سرکار کا یہ معجزہ ہر ایک بندوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔